السلام علیکم، میں ہوں بنت نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں بنت نواز قرآنک ایجوکیشن۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے سورہ بقرہ 207 بما تجوید اور اجرا قواعد۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز تعوذ تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، واو کے اوپر زبر ہے، زبر کو بغیر کھینچے بغیر چٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں۔ میم کے نیچے زیر ہے، زیر کو بغیر کھینچے بغیر چٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں۔ یہاں اجتماعی ساکنین فی کلمتین کا چوتھا طریقہ ہو رہا ہے، وہ اس لیے کہ اصل میں ایک کلمہ تھا وَمِن النَّاسِ، تو پہلا ساکن من کا نون، دوسرا ساکن حمزۃ الوصل، تیسرا ساکن اس نون مشدد میں چھپا یہ نون ساکن۔ اب ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھنا ناجائز تھا، اس کو جائز کرنے کے لیے اجتماعی ساکنین فی کلمتین کے چوتھے طریقے کے مطابق ہم نے من کے نون کو زبر دے دیا، حمزۃ الوصل درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا۔ اب اس نون مشدد میں چھپے نون ساکن کو ہم زبر والے نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ نون الف خالی کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ الف خالی اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ایسا الف مدہ کہلاتا ہے۔ الف مدہ کو دو حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد جنم کے متحرک حروفوں میں سے یا آ رہا ہے، تو ہم نون ساکن کو یا سے ملا کے اس طرح پڑھیں گے، دونوں ایک ساتھ مشدد ہوں اور حرکت مقدار غنہ بھی کریں گے، اور اس قاعدے کا نام ہوگا ادغام مال غنہ۔ شین ساکن زبر والے یا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو ایسی یا مدہ کہلاتی ہے، یا مدہ کو دو حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے اس را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ فا ساکن زبر والے نون کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ کے اوپر پیش ہے، پیش کو بغیر کھینچے بغیر چٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے، لیکن آگے با ساکن ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف کی آواز کے مخرج میں رک جاتی ہے، لیکن با حرف مقلقل میں سے اس لیے اس کی آواز کے مخرج میں رکے گی نہیں بلکہ پلٹ کر واپس آئے گی۔ یہاں مد بن رہی ہے مد متصل واجب، وہ اس لیے کلمہ ایک ہے، کلمے میں حرف مدہ میں سے الف مدہ موجود ہے اور اس کے فوراً بعد حمزۃ القطع آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد متصل واجب، جس کی مقدار 4 سے 5 حرکت ہے، لیکن 5 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ را ساکن زبر والے میم کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ الف خالی اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ایسا الف مدہ کہلاتا ہے۔ الف مدہ کو دو حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہ حمزہ حمزۃ الوصل درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو جائے گا۔ ہم لام مشدد میں چھپے لام ساکن کو پہلی مرتبہ زیر والے تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ لام اپنی حرکت کے مطابق یعنی کھڑے زبر کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ کھڑے زبر کو دو حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے، لیکن آگے ہا کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد عارض وقفی، جس کی مقدار 2/4 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر ہے، اس لیے لفظ اللہ کی لام کو ہم باریک پڑھیں گے۔ حالت وقف میں ہا کی زیر حذف ہو جائے گی، ہا ساکن ہو جائے گا اور وقف بنے گا وقف بالاسکان۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لام مشدد ہے، پہلی مرتبہ زبر والے واو کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق یعنی کھڑے زبر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کھڑے زبر کو دو حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے زبر ہے، اس لیے لفظ اللہ کی لام کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ واو مدہ دو حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور دو پیش کی تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو ہم تنوین میں چھپے نون ساکن کی آواز کو باز کو میم سے بدل کے اکفا شفوی کے ساتھ ادا کریں گے اور اس قاعدے کا نام ہوگا اقلاب۔ یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے، درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو جائے گا۔ ہم لام ساکن کو زیر والے با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ الف خالی اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہے ایسا الف مدہ کہلاتا ہے۔ الف مدہ کو دو حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے، لیکن آگے
لیکن آگے دال کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد عارض وقفی جس کی مقدار 2/4 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ واللہ رؤوف بالعباد، پیچھے سے ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔